بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علوم بلاغت تین ہیں: علم معانی، علم بیان اور علم بدیع۔ علم معانی وہ علم ہے کہ جس کے ذریعے لفظ عربی کے احوال معلوم ہوتے ہیں، وہ احوال کہ جن کی وجہ سے لفظ مقتضائے حال کے مطابق ہو جاتا ہے، اور علم بیان وہ علم ہے کہ جس کے ذریعے مقصود کو مختلف طریقوں سے تعبیر کرنے کا علم حاصل ہوتا ہے، معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اور علم بدیع وہ علم ہے کہ جس کی وجہ سے کلام کی وجوہ محسنہ معلوم ہوتی ہیں۔ علوم بلاغت تین ہیں: علم معانی، علم بیان اور علم بدیع۔ علم معانی وہ علم ہے کہ جس کے ذریعے لفظ عربی کے وہ احوال معلوم ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے لفظ مقتضائے حال کے مطابق ہو جاتا ہے۔ علم بیان وہ علم ہے کہ جس کے ذریعے مقصود کو مختلف طریقوں سے تعبیر کرنے کا طریقہ آتا ہے۔ اور علم بدیع وہ علم ہے کہ جس کی وجہ سے وجوہ کے کلام میں جس کی وجہ سے کلام کی وجوہ محسنہ معلوم ہوتی ہیں۔ الفصاحة في اللغة تنبئ عن البيان والظهور، يقال أفصح الصبي في منطقه إذا بان وظهر كلامه، وتقع في الاصطلاح وصفا للكلمة والكلام والمتكلم۔ فصاحت کا لغوی معنی ہوتا ہے بیان اور ظہور۔ ایک محاورہ ہے افصح الصبی فی منطقہ، یہ اس وقت بولتے ہیں جب بچے کی کلام ظاہر اور واضح ہو، اور اصطلاح میں بلاغت کلمہ، کلام اور متکلم کی صفت ہوتی ہے۔ فصاحت کا لغوی معنی ہے بیان اور ظہور۔ ایک محاورہ ہے افصح الصبی فی منطقہ، یہ اس وقت بولتے ہیں جب بچہ اپنی کلام میں ظاہر ہو، جب بچے کی کلام ظاہر اور واضح ہو، اور اصطلاح میں بلاغت کلمہ اور کلام اور متکلم کی صفت ہوتی ہے۔ ترجمہ دیکھیں۔ فصاحت لغت میں خبر دیتی ہے بیان اور ظہور کے بارے میں۔ کہا جاتا ہے فصیح ہو گیا بچہ اپنی بول چال میں جب واضح ہو اور ظاہر ہو اس کی کلام، اور واقع ہوتی ہے بلاغت اصطلاح میں وصف کلمہ، کلام اور متکلم کی۔ ففصاحة الكلمة سلامتها من تنافر الحروف ومخالفة القياس والغرابة، فتنافر الحروف وصف في الكلمة يوجب ثقلها على اللسان وعسر النطق بها، نحو الذش للموضع الخشن، والهوخ لنبات ترعاه الإبل، والنقاح للماء العذب الصافي، والمستشزر للمفتول۔ فصاحت الکلمہ کی تعریف کی کہ اس کا مطلب ہے کلمہ تنافر حروف، مخالفت قیاس اور غرابت سے خالی ہو۔ تنافر حروف کلمہ میں ایسے وصف کو کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے زبان پر تکلم کلام کا دشوار ہو جائے، کلمے کا تکلم دشوار ہو جائے۔ جیسے کھردری جگہ کو کہا جائے الزشو، وہ پودے کہ جس کو اونٹ چرتے ہیں ان کو کہا جائے ہوخو، اور میٹھے صاف پانی کو نقاح کہا جائے، اور بٹے ہوئے بالوں کو مستشزر کہا جائے۔ فصاحت الکلمہ کی تعریف ہے کلمہ تنافر حروف، مخالفت قیاس اور غرابت سے خالی ہو۔ تنافر حروف کلمہ میں ایسے وصف کو کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کا زبان پر تکلم دشوار ہو جائے۔ جیسے کھردری جگہ کو کہیں الزش، اور وہ پودے کہ جن کو اونٹ چرتے ہیں ان کو کہا جائے ہوخو، اور میٹھے صاف پانی کو کہا جائے نقاح، اور بٹے ہوئے بالوں کو کہا جائے مستشزر۔ ترجمہ دیکھیں۔ فصاحت الکلمہ کلمے کا سلامت ہونا ہے تنافر حروف سے، مخالفت قیاس سے اور غرابت سے۔ پس تنافر حروف کلمہ میں وہ وصف ہے کہ واجب کرے اس کے ثقل کو، اس کلمہ کے ثقل کو زبان پر، اور اس کے ساتھ تکلم کی دشواری کو۔ جیسے الزش کھردری جگہ کے لیے، ہوخو ان پودوں کے لیے جن کو اونٹ چرتے ہیں، اور نقاح صاف میٹھے پانی کے لیے، اور مستشزر بٹے ہوئے بالوں کے لیے۔ ومخالفة القياس كون الكلمة غير جارية على القانون الصرفي كجمع بوك على بوقات في قول المتنبي، فإن يك بعض الناس سيفا لدولة ففي الناس بوقات لها وتبول، إذ القياس في جمعه للقلة أبواق، وكموددة في قوله إن بني للئام زهد ما لي في صدورهم من موددة، والقياس مودة بالإدغام۔ اچھا، مخالفت قیاس کی تعریف کی کہ کلمہ قانون نحوی کے خلاف جاری ہو۔ جیسے اس کی دو مثالیں ہیں۔ نمبر 1، فَإِن يَكُ بَعْضُ النَّاسِ سَيْفًا لِدَوْلَةٍ فَفِي النَّاسِ بُوقَاتٌ لَهَا وَتَبُولُ۔ پس اگر بعض لوگ حکومت کی تلوار ہیں تو لوگوں میں اس حکومت کے لیے بگل اور نکارے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ممدوح اس حکومت کا حامی ہے، اور جس حکومت کا ممدوح حامی ہو باقی لوگ بھی اس کے حامی ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر مخالفت قیاس بوقات میں ہے، کیونکہ یہ بوکن کی جمع ہے، حالانکہ بوکن کی جمع قلت ابواق آتی ہے، بوقات نہیں آتی۔ اور دوسری مثال بیان کی ہے ان بنی للئام زہدہ ما لی فی صدورہم من موددہ، بے شک میرے بیٹے نالائق و نکمے ہیں، میرے لیے ان کے سینوں میں، ان کے دلوں میں کوئی محبت نہیں ہے۔ یہاں پر مخالفت قیاس موددہ میں ہے۔ قیاس کا تقاضا یہ ہے
کہ مودہ ادغام کے ساتھ ہو۔ تو مخالفت قیاس کی تعریف ہے کلمہ کا قانون نحوی کے خلاف جاری ہونا۔ اس کی دو مثالیں، نمبر 1 فَإِن يَكُ بَعْضُ النَّاسِ سَيْفًا لِدَوْلَةٍ فَفِي النَّاسِ بُوقَاتٌ لَهَا وَتَبُولُ، پس اگر بعض لوگ حکومت کی تلوار ہیں تو لوگوں میں اس حکومت کے لیے بگل اور نکارے ہیں۔ تو یہاں پر مخالفت قیاس بوقات میں ہے، یہ بوقن کی جمع ہے، حالانکہ بوقن کی جمع قلت ابواق آتی ہے، بوقات نہیں آتی۔ اور دوسری مثال ہے ان بنی للعام زہدہ ما لی فی صدورہم من موددہ، بے شک میرے بیٹے نالائق و نکمے ہیں، میرے لیے ان کے سینوں میں کوئی محبت نہیں ہے۔ یہاں پر جو ہے مخالفت قیاس موددہ میں ہے، قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ مودہ ادغام کے ساتھ ہو۔ والغرابۃ کون الکلمۃ غیر ظاہرۃ المعنی نحو تکأکأ بمعنی اجتمع وفرنقع بمعنی انصرف وتلخم بمعنی اشتد۔ غرابت کی تعریف کی، کلمے کا معنی ظاہر نہ ہو، جیسے تکأکأ اس کا معنی اجتماع، افرنقع اس کا معنی انصرف، مڑا، اتلخم اس کا معنی اشتد وہ سخت ہوا۔ غرابت کہتے ہیں کلمے کا معنی ظاہر نہ ہو۔ اس کی مثال تکأکأ اس کا معنی ہے جمع ہوا، افرنقع اس کا معنی ہے مڑا، اتلخم اس کا معنی اشتد وہ سخت ہوا۔ ترجمہ، والغرابت اور غرابت کلمے کا ہونا ہے غیر ظاہر المعنی، جیسے تکأکأ بمعنی اجتماع، افرنقع بمعنی انصرف، اتلخم بمعنی اشتد یعنی وہ سخت ہوا۔